حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الأبطحي سید البہی وکوكب الدری صاحب الفضل والعطاء والجود والسخاء والحوض واللواء والأمر والرضا صاحب الوقار والسکینہ المدفون بأرض مدینہ حبیب الہ العالمین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد وآل الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في قرآن المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم صلوات عزیزان گرامی، حاضرین محفل، عزاداران سید الشہداء اور پرسرداران شریکت الحسین، اس سے پہلے کہ دعائے مجیدہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اور آپ نے سماعت فرما کر ثواب کثیر حاصل کیا ہے، اس کے ضمن میں اپنی معروضات آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کروں۔ دعا ہے خداوند متعال آپ تمام مومنین و مومنات کا اس مقدس صف عزا پہ تشریف لانا عبادت میں شمار فرمائے۔ بانیان کی یہ صف عزا پہ چاہیے خرچ اخراجات نظر نیاز اکبر کا خالق اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے، اور جتنے بھی مومنین و مومنات اپنی جائز شرعی حاجات لے کر آئے ہیں یہاں سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے۔ خداوند متعال سید الشہداء کے ہم شکل پیغمبر بیٹے کے صدقہ میں آپ تمام کی مرادیں پوری فرمائیں، اور جتنے مومنین و مومنات کے ایصال ثواب کے لیے آج کی اس مجلس عزا کا انعقاد کیا جا رہا ہے، خداوند متعال ان تمام کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرماتے ہوئے انہیں جوار آئمہ میں بلند ترین مقام عطا فرمائے۔ اپنی تمام دعاؤں پہ قبولیت کی مہر لگوانے کے لیے بآواز بلند صلوات۔ عزیزان گرامی، خداوند متعال اپنی مقدس اور لاریب کتاب 30واں پارہ سورہ مبارکہ انفطار میں اپنی مخلوق بلکہ اشرف المخلوقات مخلوق حضرت انسان کو مخاطب کر کے ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم،
قرآن مجید میں خداوند متعال نے 3 طرح سے لوگوں کو مخاطب کیا ہے۔ کسی مقام پہ یا ایھا الانسان فرمایا، کسی مقام پر یا ایھا الناس، اور کسی مقام پر یا ایھا الذین آمنوا۔ جہاں پر آمنوا ارشاد فرمایا وہاں پہ مومنوں کو مخاطب کیا، اور جہاں پہ یا ایھا الانسان فرمایا وہاں پہ ہر اولاد بنی آدم کو مخاطب فرمایا۔ ما غرک بربک الکریم، بلکہ اس سے پہلے اگر دیکھا جائے تو جہاں سے یہ سورہ مبارکہ شروع ہو رہی ہے، خالق ارشاد فرماتا ہے اذا السماء انفطرت، قسم ہے آسمان کی کہ جب پھٹ جائے گا، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ، اور قسم ہے ستاروں کی جب ٹوٹ کر گر پڑیں گے، وَإِذَا الْجِبَالُ فُجِّرَتْ، اور پہاڑوں کی قسم ہے، وَإِذَا الْبِحَارُ، ہمیں فرما رہا ہے کہ سمندروں کی قسم ہے جب وہ ابلنا شروع ہو جائیں گے، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور قسم ہے اس دن کی کہ جب قبروں سے انسانوں کو نکال دیا جائے گا، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، وہ کوئی دن عام دن نہیں ہوگا، اس دن انسان نے جو کچھ پیچھے چھوڑا ہے اس کو بھی اپنے سامنے پائے گا، اور جو کچھ آگے بھیجا ہے اس کو بھی اپنے سامنے موجود پائے گا۔ اتنی قسموں کے بعد اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان وہ کون سی ایسی چیز ہے جس نے تجھے اپنے کریم رب سے غافل کر دیا ہے، اپنے کریم رب سے دھوکے میں ڈال دیا ہے، کہ وہ اللہ جس نے تجھے انسان بنایا، بلکہ اس سے آگے والی آیہ مجیدہ میں پھر تخلیق کے متعلق ارشاد فرماتا ہے کہ تو اپنی تخلیق پر غور نہیں کرتا کہ ایک ایسے قطرے سے تجھے خلق کیا، اس قطرے سے پھر جمع ہوا خون بنایا، اس خون سے پھر لوتھڑا بنایا، اس کے بعد پھر ہڈیاں داخل کی، پھر تیرے اندر روح داخل کی۔ اتنا کریم اللہ جس نے تجھے خلق کیا، تو کون سی ایسی چیز ہے کہ دنیا میں آ کر تو اس کریم اللہ سے غافل ہو گیا ہے؟ کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ یعنی انسان کے ضمیر کو خداوند متعال جھنجھوڑ رہا ہے کہ آزار و جوائے دیے تو اس نے دیے، یہ خوبصورت شکل تجھے دی تو اس نے دی، یہ آنکھیں عطا فرمائیں تو اس نے کی، یہ ہاتھ پاؤں تجھے دیے تو اس نے دیے، ایک چیز پورے تیرے جسم میں سے ساکن ہو جائے، حرکت نہ کر سکے تو اتنا پریشان ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے امیر کائنات حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ اگر انسان اپنی ذات کو پہچان لے تو پھر وہ اپنے رب کو پہچان لیتا ہے۔ اسی طرح نہج البلاغہ میں امیر کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ تو نے کبھی غور نہیں کیا کہ اس اللہ کا تجھے دنیا میں بھیجنے پہ خرچ کتنا ہوا؟ توجہ ہے یا نہیں؟ اس کریم اللہ نے حضرت انسان کو خلق کر کے دنیا میں بھیجا، لیکن تو نے اپنی تخلیق پر کبھی غور ہی نہیں کیا کہ اعضاء و جوارے دیے، صحت دی، جان دیا، مال دیا، ہاتھ دیے، آنکھیں دی، کان دیے۔ فرمایا کہ اگر تو جس کا دوست ہے یا عزیز ہے اس کو خوش کرنے کے لیے تو ہر کام کرتا ہے، اور تیری کوشش ہوتی ہے کہ کوئی ایسا میں کام نہ کروں جس سے میرا دوست، میرا بھائی، میرا عزیز ناراض ہو جائے،
لیکن اس کو راضی رکھنے کے لیے سب کچھ کرتا ہے۔ تو کبھی تو نے غور کیا کہ تیرا مالک تجھ سے کیا چاہتا ہے؟ اور فرمایا تو بار بار نافرمانیاں کرتا ہے، لیکن نافرمانیوں کے باوجود نہ وہ تیرا رزق روکتا ہے نہ ہی تجھے وہ سزا دیتا ہے۔ فرمایا جب نافرمانیوں کے باوجود وہ تجھے اتنا عطا کرتا ہے، اگر تو اس کا فرما بردار بندہ بن جائے تو پھر تجھے کیا عطا فرمائے گا؟ نہیں میں بات سمجھا نہیں سکا، میں آسان کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک گناہگار امتی تھا۔ کوہتور پہ جناب موسیٰ علیہ السلام تشریف لے کر جاتے تھے۔ خالق لم یزل نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو ارشاد فرمایا کہ جاؤ پوری آبادی کے لوگوں کو اکٹھا کرو، میری توحید کا پیغام سناؤ اور نافرمانی کرنے والے کو ڈراؤ، اور اعلان کر دو کہ ایک بندہ ایسا گناہگار اس آبادی میں ہے کہ اگر معین کیا مثال کے طور پر 10 دن کہ جی 10 دن کے اندر اس نے اگر یہ آبادی نہ چھوڑی تو اللہ عذاب نازل کرے گا، اور عذاب جو نازل ہوگا اس عذاب تو بندے پر نازل ہونا ہے، لیکن عذاب اتنا سخت ہوگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ باقی بھی اس عذاب کے اثر سے محفوظ نہ رہ سکے۔ توجہ ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خداوند عالم نے ارشاد فرمایا، جناب موسیٰ تشریف لائے، جتنے اس آبادی میں لوگ تھے سب کو اکٹھا کیا، سامنے بٹھایا، بٹھا کر خطبہ ارشاد فرمایا، اللہ کا یہ پیغام سنایا۔ اب یہ مجمع ہے، خدا سب کو سلامت رکھے۔ ایک بندہ کہتا ہے جناب مثال کے طور پر کہ گیٹ سے آتے ہوئے جس نے وہاں سے جناب علی کسی کا 1000 کا نوٹ گرا ہے، وہ مہربانی کر کے جناب علی نوٹ وہاں پہ باہر دے دے۔ اب اگر یہاں پہ 500 لوگ بیٹھے ہیں تو اگر 499 لوگوں کو تو نہیں پتا کہ نوٹ کس نے اٹھایا، لیکن جس ایک نے اٹھایا اس کے تو علم ہے نا۔ جب جناب موسیٰ علیہ السلام نے اعلان فرمایا اور ان بندوں میں وہی جو گناہگار تھا اسے پتا چل گیا کہ یہ پیغام اللہ نے میری ذات کے لیے بھیجا ہے، جناب موسیٰ نے اعلان فرما دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے روزانہ تبلیغ کا سلسلہ تھا جاری رکھا۔ 10 دن گزر گئے، توجہ ہے، 10 دن گزر گئے، اس آبادی میں سے کوئی بندہ نکلا بھی نہیں اور عذاب بھی نازل نہیں ہوا۔ لوگ جناب موسیٰ کے پاس، آپ نے تو کہا تھا کہ آبادی سے بندہ گناہگار جائے ورنہ عذاب نازل ہوگا، آبادی میں سے بندہ کوئی گیا نہیں، عذاب نازل ہوا نہیں، اور وہ بندہ جس کے متعلق اعلان ہوا وہ تو جانتا تھا کہ یہ میرے لیے حکم ہے۔ یہ اعلان نبی کا سننے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑایا، اس نے کہا یا اللہ بے شک میں تیرا حقیر بندہ ہوں، تیرا ذلیل بندہ ہوں، تیرا گناہگار بندہ ہوں، تیری نظر میں میری کوئی اہمیت نہیں، کوئی حیثیت نہیں، اس لیے کہ گناہگار خطاکار ہوں، فاسق و فاجر ہوں، بدکار ہوں، لیکن تو اتنا کریم ہے کہ اتنے عرصے سے تو نے میرے گناہوں پہ پردہ ڈالا ہوا ہے، آج تک تو نے عذاب نازل نہیں کیا۔ ان بندوں کو تو نہیں پتا کہ وہ کون سا ایسا بندہ ہے کہ جو اتنا گناہگار ہے اللہ کی نظر میں کہ اللہ عذاب نازل کر دے گا، لیکن اب تیرے نبی کے اعلان کے بعد اگر میں یہ آبادی چھوڑ کر باہر چلا گیا میں تو لوگوں کی نظروں میں ذلیل ہو جاؤں گا، میری کیا حیثیت رہے گی؟ ہر بندہ انگلی اٹھا کر کہے گا وہ گناہگار تھا، وہ ایسا خطاکار تھا، وہ ایسا سیاہکار تھا جس کی وجہ سے عذاب نازل ہونا تھا۔ تو یا اللہ بے شک گناہگار ہوں لیکن میں توبہ کرتا ہوں، تو کریم ہے، میں خطاکار ہوں، تو رحیم ہے، میں سیاہکار ہوں، تو عطا فرمانے والا ہے۔ گڑ گڑا کر اس نے توبہ کی، اور 10 دن گزر گئے، عذاب نازل نہیں ہوا۔ لوگ اکٹھے کر جناب موسیٰ کے پاس، جناب موسیٰ علیہ السلام کو حضور پر، یا اللہ ابھی نئی نئی نبوت تھی، تیری توحید کی تبلیغ کر رہا تھا، لوگوں کو تیری توحید کے بارے میں بتا رہا تھا، تو نے حکم دیا، میں نے اعلان کیا، اب 10 دن بھی گزر گئے، بندہ بھی کوئی گیا نہیں، عذاب نازل ہوا نہیں، اب میں ان کو جواب کیا دوں؟ وہ کریم ارشاد فرماتا ہے
کہ اے موسیٰ بے شک تو صاحب شریعت ہے، صاحب کلمہ ہے، صاحب کتاب ہے، میرے سے ہم کلام ہونے والا نبی ہے، لیکن جس بندے کے متعلق میں نے کہا تھا اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ میں نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ میں نے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ جب یہ کہا اب جناب موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا اللہ معاف تو نے کر دیا، لیکن کیا مجھے بتا سکتا ہے کہ وہ کون سا ایسا بندہ تھا؟ اب کریم کا جواب آیا کہ میرا موسیٰ نبی دیکھ، جب وہ میرا حقیر ذلیل گناہگار بندہ تھا اس وقت بھی میں نے تجھے اس کا نام نہیں بتایا کہ کہیں تو خود اس کو پکڑ کر نہ نکال دے۔ اب تو وہ توبہ کر کے میرے محبوب ترین بندوں میں شامل ہو رہا ہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ اب تو توبہ کر کے میرے محبوب ترین بندوں میں شامل ہو گیا ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ پردہ بھی ڈالتا ہے اور نافرمان بھی جو اسے ہے اس کو بھی عطا کرتا ہے۔ اگر نافرمان کا رزق وہ نہیں روکتا تو بندہ اس کا تابعدار ہو جائے تو پھر کتنی عطا فرمائے گا۔ اس لیے اس کے دروازے پہ آنے میں دیر ہے، اس کی عطا میں دیر۔ اور یہاں پہ ایک بات میں اور بھی عرض کرتا چلوں، ہمارے معاشرے کا یہ دستور ہے، مثال کے طور پر جوانی میں دوست احباب عزیز و اقارب دوست جانتے ہیں کہ اس نے جوانی میں یہ کام کیا، یہ کام کیا، یہ کام کیا، اور 50 کے راؤنڈ اباؤٹ پہنچا، اس نے توبہ کی، حج کر لیا، زیارات کر لیے، نماز پہلے نہیں پڑھتا تھا شروع کر لی۔ اب وہ معاشرے کے بندے لو کل تک تو یہ ایسا تھا، کل تک تو فراڈ کرتا تھا، ملاوٹ کرتا تھا، ہیرا پھیری کرتا تھا، کوئی اس نے گناہ چھوڑا نہیں، اب یہ بڑا جناب علی سوار اور حاجی بن گیا، بڑا نیک اور دیندار بن گیا، اس نے داڑھی رکھ لی، یہ کر لیا۔ ارے بھائی یہ کسی کو مت کہو، اس لیے یہ اللہ کا اس کا معاملہ ہے، پتہ نہیں کس وقت اس نے اس کی بارگاہ میں توبہ کر کے سب کچھ معاف کروا دیا۔ توجہ ہے؟ اس لیے وہ ستار العیوب ہے، گناہوں پہ پردہ ڈالنے والا ایسا ستار العیوب ہے، توجہ چاہوں گا، ایسا ستار العیوب ہے کہ اس نے یہ ہمارے کندھوں کے اوپر جو فرشتے ہیں ایک نیکیاں لکھتا ہے ایک گناہ لکھتا ہے، جو ڈیوٹی جن کی آج میرے کندھوں پہ ہے آج سے پہلے نہ ان کی لگی ہے نہ پھر لگے گی، جو نیا صاحب کے کندھوں پہ ہے نہ پہلے لگی نہ آج لگے گی۔ روزانہ اللہ فرشتوں کو بدلتا رہتا ہے کہ اس میرے بندے نے آج بھی گناہ کیا، آج بھی حق ادا نہیں کیا، آج بھی ملاوٹ کی، آج بھی اس نے جھوٹ بولا، دوبارہ یہ بار بار ایسا کرتا رہے تو میں اللہ جہاں پہ قہار و جبار ہوں، میں ستار العیوب بھی ہوں، غفور الرحیم بھی ہوں، تاکہ قیامت کے دن اس کی کسی نیکی کی وجہ سے میں اس کو معاف کر کے جنت میں بھیجنا چاہوں تو یہی فرشتے بطور حجت نہ آ جائیں کہ کل تک تو یہ بار بار یہ گناہ کرتا رہا تھا، اللہ نے اپنی نوری مخلوق فرشتوں سے بھی حضرت انسان کے گناہوں کو پوشیدہ رکھا ہے، جو ہے پوشیدہ رکھا ہے۔ جب وہ اتنا کریم ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈالتا ہے تو پھر بحیثیت انسان ہماری ذمہ داری کیا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس لیے خالق فرما رہا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے تجھے اللہ کی ذات کے بارے میں دھوکہ دیا ہے؟ اور پھر وہ اتنا کریم ہے عزیزان گرامی، اتنا وہ کریم ہے کہ معمولی سی عبادت کرو کہتا ہے دنیا میں 10 آخرت میں 70 ہوگا۔ توجہ ہے یا نہیں؟ کہتا ہے میرے دروازے پہ آنے میں دیر ہے، میری عطا میں دیر نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے وہ ارشاد فرماتا ہے کہ بس میرے دروازے پہ آ کر توبہ تو کر۔ نہیں، میں نوجوانوں کے لیے ذرا آسان کر دیتا ہوں، جب آپ امتحان دیتے ہیں تو امتحان دیتے ہوئے کیمرہ امتحان میں جب آپ پہنچتے ہیں تو وہاں پر پیپر جب آپ لکھتے ہیں تو بار بار اگر کاٹ کے لکھیں تو نمبر کٹ جاتے ہیں، ایسے ہی ہے نا، نمبر کٹ جاتے ہیں۔ نقل بھی وہاں پہ لگانا جرم ہے، لیکن وہ ایسا کریم ہے، اس نے کہا کہ جب تو میں ایک پیپر تجھے دے رہا ہوں حل کرنے کے لیے،
جس طرح دنیا کے پیپر ہوتے ہیں، امتحان ہوتے ہیں، تو وہاں پہ کسی نے 5 سوال، کسی نے 10 کا پیپر دے رہا ہوں کہ جس کے سوال ہیں 10 اور وقت ہے بلوغت سے لے کر موت تک. توجہ ہے، وقت کتنا ہے؟ بلوغت سے لے کر موت تک. اور وہاں پر بھی جیسے پیپر میں ہوتا ہے نا کہ پہلا سوال لازمی، باقی کوئی سے 9 سوال حل کرے. اس نے فرمایا کہ سوال تو ہیں 10 لیکن پہلا سوال لازمی، ان قبلت قبل ما سواہا و ان ردت رد ما سواہا. وہ 10 سوال کیا ہیں جنہیں ہم فروع دین کہتے ہیں؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، تولی، تبرع، امر بالمعروف، نہی عن المنکر. ان تمام سوالوں کو آپ نے اس کمرہ امتحان میں رہ کر حل کرنا ہے. پہلا سوال جو نماز ہے، ان قبلت قبل ما سواہا، اگر یہ قبول ہوگی تو باقی اعمال قبول ہوں. اگر یہی رد کر دی جائے باقی اعمال مردود کر دیے جائیں گے. فرمایا کہ ان 10 سوالوں کو حل کرنے کے لیے تمہارے پاس ٹائم ہے بلوغت سے موت تک. دنیا ہے کمرہ امتحان. اور پھر ارشاد فرمایا کہ عام پیپر جب حل کرتے ہو 2.5-3 گھنٹے کا، اس میں نقل نہیں لگا سکتے، لیکن وہ اتنا کریم ہے اس نے سوال بھی بتا دیے ہیں، جواب بھی بتا دیا. توجہ ہے یا نہیں؟ اور پھر فرمایا عام امتحان میں نقل نہیں کر سکتے، لیکن میں جو بھیج رہا ہوں یہ سوال کچھ ایسے، اور دنیا میں جس پیپر کی نقل کرتے ہو ضروری نہیں جس کی نقل لگا کر رہے ہو خود پاس ہوگا یا نہیں ہوگا. توجہ ہے یا نہیں؟ لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ دنیا میں جاؤ اس پیپر کو حل کرنے کے لیے نقل بھی لگاؤ، اور نقل بھی لگاؤ تو ایسے بندے بھیج رہا ہوں کہ جن کی نقل کرو گے تو پھر جنت مانگنے کی ضرورت نہیں، جنت خود آئے. توجہ ہے یا نہیں؟ ایسے بندے میں بھیج رہا ہوں کہ ان کی نقل لگا کر اس پیپر کو حل کرو. گھبرا تو نہیں رہے. اور پھر کیا ارشاد فرمایا کہ یہ بھی بات نہیں ہے، دنیا کے امتحانات کے پیپر جب کاٹتے ہو سوال کاٹنے سے نمبر کٹ جاتے ہیں. توجہ، بار بار کاٹو تو نمبر کم ہو جاتے ہیں، لیکن نقل لگا کر پیپر حل کرو نمبر بھی نہیں کٹیں گے. اور جب بھی تم چاہو توبہ کے پانی کے ساتھ، توجہ ہے یا نہیں؟ توبہ کے، چلو جملہ بدلتے، تو توبہ کے قلم کے ساتھ اور آنکھ سے نکلنے والے خوف خدا اور امام حسین کے غم میں نکلنے والے آنسو کے ساتھ اگر اس توبہ کے پانی سے گناہ کو کاٹ دو گے تو میں کئی گنا زیادہ اجر عطا کروں. بس تیری میرے دروازے پہ آنے میں دیر ہے، میری عطا میں دیر. یقین جانیے فرماتا ہے ان شکرتم لازیدنکم، اگر میرا شکر ادا کرو گے تو میں اس میں اور اضافہ کروں گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ رب العزت میں التجا کی کہ یا اللہ کیا مجھے بتا سکتا ہے کہ جنت میں میرا ہمسایہ کون ہوگا؟ توجہ ہے، جنت میں میرا ہمسایہ کون ہوگا؟ اب سازر اول العزم نبی ہے، بطول ماں کا بیٹا نبی ہے. ذہن میں تو یہ تھا کہ کوئی نبی ہوگا، یقیناً انبیاء کے درجات ہیں، لیکن خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے عیسیٰ دیکھنا چاہتا ہے. کہا یا رب العالمین کی زیارت ہو تو. جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خالق کائنات نے ایک مقام بتایا کہ آبادی سے باہر چلے جاؤ، وہاں پہ ایک چھوٹا سی جھونپڑی ہے، وہاں پہ جناب علی آپ جاؤ تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون آپ کا ہمسایہ ہے. بہرحال بالکل مختصر کر کے اس کا نتیجہ دے رہا ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو خداوند متعال نے اشارہ فرمایا وہاں پر پہنچے، جا کر دیکھتے ہیں کہ ایک کنیز خدا ہے جو وہاں پہ پڑی ہوئی ہے، اور وہاں پر حالت اس کی کیا ہے؟ آنکھوں سے اندھی ہے. توجہ ہے، پاؤں موجود نہیں ہے، ہاتھ اس کے صحیح و سلامت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اپنی زبان سے دعا کر رہی ہے کہ یا اللہ میں تیرا کتنا شکر ادا کروں کہ جو کچھ تو نے مجھے عطا فرمایا کائنات میں کسی کو نہیں.
اور ہے یا نہیں؟ جو کچھ مجھے عطا فرمایا کائنات میں کسی کو نہیں دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تعجب کیا اور اس کی جب آواز سنی جا کر سلام کیا، اس کنیز خدا نے سلام کا جواب دیا، اور اس کے بعد جناب عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں تعجب کر کے کہ تیرے پاس ہاتھ نہیں ہے، تیرے جسم کے اوپر مکھیاں بھڑا رہی ہیں، اتنی طاقت نہیں ہے کہ ان مکھیوں کو اپنے سے دور کر سکے، ہاتھ ہی نہیں ہے، تیرے پاس آنکھیں ہیں نہیں کہ دنیا میں اللہ کے نظام اور کائنات کو دیکھ سکے، پاؤں تیرے پاس ہے نہیں کہ کہیں چل کے جا سکے، لیکن اس کے باوجود کہہ رہی ہے کہ یا اللہ تیرے شکر ہے جو کچھ مجھے عطا فرمایا کائنات میں کسی کو نہیں دیا۔ وہ کنیز خدا کہتی ہے اے اللہ کے ہادی، اے ولی اللہ، اے اللہ کے نبی، تیری آواز اور تیرا سلام کرنا مجھے بتاتا ہے کہ تو کوئی عام بندہ نہیں، اگرچہ میری آنکھیں نہیں ہیں لیکن مجھے بتا میں اس اللہ کا شکر کیوں نہ ادا کروں۔ اس نے مجھے آنکھیں نہیں دی کہ میں اس سے کسی خیر مارم کو دیکھتی، مجھے ہاتھ نہیں عطا کیے اس سے میں کسی پہ ظلم کرتی، مجھے پاؤں نہیں دیے ان سے جا کر کسی ایسی محفل میں جاتی جو اللہ کی رضا کے خلاف ہوتا، لیکن اس کے باوجود اس نے مجھے ایسا دل دے دیا جس میں اپنی محبت عطا فرما دی، اور ایسی زبان دے دی جس سے شکر ادا کر ایسی زبان دی جس سے شکر کر رہی ہوں، اور ایسا دل عطا فرما دیا جس میں اپنی محبت رکھ دی۔ تو اس لیے عزیزان گرامی یہ اس کریم اللہ کا کرم ہے، اور آپ تو جتنا شکر ادا کریں میرے محترم سامعین وہ کم ہے، اس لیے کہ اللہ نے آپ کو تو ہادی ہی وہ عطا فرمائے ہیں جو عین حق ہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ عین حق ہے، اس لیے کہ رسول نے ارشاد فرمایا سوائے آپ کے امام کے اور کسی کے امام کو متعلق نہیں فرمایا کہ وہ فلاں حق کے ساتھ ہے اور حق اس کے ساتھ ہے، وہ کائنات میں فقط آپ کا امام ہے جس کے متعلق فرمایا الحق مع علی وعلی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے۔ بات یہ ہے کہ علی کو ماننے میں دنیا میں بھی فائدہ ہے آخرت میں بھی فائدہ ہے، اس لیے کہ رسول نے ارشاد فرمایا زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، ذکرہ ذکری و ذکری ذکر اللہ و ذکر اللہ عبادہ، اپنی مجلسوں کو زینت دو علی کے ذکر کے ساتھ۔ علی کا ذکر مجھ محمد کا ذکر ہے، میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر عبادت ہے۔ تو کیسے عظیم لوگ ہیں آپ جن کو اللہ نے یہ شرف عطا فرمایا ہے کہ ذکر ایک علی کا کیا جائے، عبادت نبی کی بھی ہو جائے، خدا کی بھی ہو جائے، یا اللہ، اور جو ہے یا نہیں؟ تو اس لیے میرے محترم سامعین، اور یہ تو پتہ چلے گا جو یہاں پہ نہیں نا قبر میں کہ علی کی محبت و ولایت فائدہ کتنا دیتی ہے، بلکہ کا پہلے میں یہاں اسی محفل میں یہ جملہ پڑھ چکا ہوں کہ جب بھی کوئی انسان دنیا سے جاننے لگتا ہے وہ علی ابن ابی طالب کو دیکھتا ہے۔ توجہ، مولا فرماتے ہیں جناب حارث حمدانی کے متعلق، یا حارث حمدان من یموت، جو بھی مرتا ہے اس وقت تک وہ دنیا سے جاتا نہیں جب تک مجھ علی کی زیارت لگا ہو۔ ہر دنیا سے جانے والا جب روح قبض ہوتی ہے جان کنی کے وقت علی کی زیارت، مومن کے سرہانے بھی علی آتے ہیں، منافق کے سرہانے بھی آتے ہیں۔ توجہ ہے یا نہیں؟ اچھا اب سوال ہو سکتا ہے مومن کے سرہانے تو آئیں اس لیے کہ اس مومن نے ساری زندگی ان کو اپنا امام مانا۔ توجہ ہے، مومن کے سرہانے جب آتے ہیں، توجہ چاہوں گا، ملک الموت پہلے آتا ہے، ادھر سے امام تشریف لاتے ہیں، لیکن جب وہ امام کی زیارت کرتا ہے تو ملک الموت جب روح قبض کرتا ہے تو زیارت کرتے ہوئے مومن کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ توجہ ہے یا نہیں؟ اور یہی وجہ ہے کہ جب منافق کے سرانے آتے ہیں تو یہ رسول کی حدیث ہے کہ علی کی محبت مومن کے لیے توجہ ہے ایمان ہے اور منافق کے لیے موت ہے۔ تو شاید یہی وجہ ہے
مومن زیارت کر کے امام سے ملنے کی خواہش کرتا ہے اور منافق کے سرائے لگاتے ہیں جیسے یہ مولا کو دیکھتا سے جیسے ہی موت آ جاتی ہے. توجہ ہے یا نہیں؟ تو فرمایا اس وقت تک کوئی دنیا سے نہیں جاتا جب تک علی کی زیارت نہ کر لے. تو رسول نے فرمایا کہ الحق مع علی وعلی مع بولے حق علی کے ساتھ ہے اور علی یہاں پہ حدیث کو روکا نہیں. فرمایا اے اللہ حق کو ادھر بھیج دے جدھر علی کا ہے. توجہ ہے یا نہیں؟ اب علی حق نہیں تلاش کرے گا. غور ہے یا نہیں؟ اب علی نے حق کو نہیں تلاش کرنا. علی تو خود حق ہے. اب جہاں جہاں علی ہوگا وہاں وہاں حق ہوگا. نہیں میں اور آسان کرتا ہوں. جب میت کو قبر میں اتارتے ہو اتارنے کے بعد کیا کہتے ہو؟ ان الموت حق والبعث حق والنشور حق والکتاب حق والجنت حق والنار حق والصراط حق والمیزان حق. توجہ ہے یا نہیں؟ یعنی جب بندہ دنیا سے جانے لگتا ہے سب سے پہلے موت. آپ کیا کہتے ہیں؟ الموت حق والقبر حق والمیزان حق والصراط حق والتطیر القدر حق والجنت حق والنار حق. موت بھی حق، قبر بھی حق، میدان حشر بھی حق، میزان بھی حق، صراط بھی حق. تو جہاں جہاں حق وہاں وہاں علی. غور ہے یا نہیں؟ توجہ ہے یا نہیں؟ کہ جہاں جب میں نہیں کہہ رہا تلقین آپ پڑھتے ہیں لیکن کچھ مومنین پریشان ہو رہے ہیں. بھائی بات ہے کہ جہاں جو چیز حق ہے جہاں حق وہاں علی. توجہ ہے؟ موت حق اس کا مطلب وہاں پر بھی علی. قبر حق وہاں پر بھی علی. میزان حق اعمال کا تولے جانا وہاں پر بھی علی. صراط حق وہاں پر بھی علی. توجہ ہے؟ اسی لیے تو آپ سب جانتے ہیں نا کہ جہاں جہاں آپ پہنچیں گے وہاں علی آئے گا. جہاں جہاں آپ جائیں گے یعنی جہاں بھی جائیں گے وہاں پہ علی نظر آئے گے. ایسی بات ہے. ہاں ایک مقام ہے کہ جہاں پہ علی نہیں. توجہ ہے؟ ایک مقام ہے میرے محترم سامعین. اس لیے اللہ نے آپ کو وہ ہادی عطا فرمائے ہیں جو عین حق ہے اور اپنے ناموں سے نہیں کردار سے پہچان ہو جاتے ہیں. غور ہے؟ درود پڑھی آل محمد کی ذات پر. حبیب خدا ختم الانبیاء رحمت للعالمین باواز بلند صلوات. امیر کائنات مسجد نبوی میں توجہ ہے صحابہ کرام نے تشریف فرمایا ہے سید الانبیاء یا وہاں پر امیر کائنات رسول خدا سے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ آج کچھ میری طبیعت ناساز ہے دعا فرمائیے. جب کہا نا کہ طبیعت ناساز ہے دعا فرمائیے. سید الانبیاء ارشاد فرماتے ہیں اللہم بحق علی اشفعی. کہ اے اللہ تجھے علی کا واسطہ علی کو شفا عطا فرما. تجھے علی کا واسطہ علی کو شفا عطا فرما. اب بہت سے لوگ اور بھی تھے جو اس جملے کو برداشت نہیں کر سکے. اس کے بعد ایک اور شخص تھا اس نے کہا یا رسول اللہ کچھ میری بھی طبیعت ناساز ہے میرے لیے بھی دعا فرمائے کہ اللہ مجھے شفا دے. سید الانبیاء نے فرمایا اللہم بحق علی اشفع. توجہ ہے یا نہیں؟ اے اللہ تجھے علی کا واسطہ اسے شفا عطا کر. اس کے بعد ایک اور بندہ کھڑا ہوا اس نے کہا یا رسول اللہ میری طبیعت بھی ناساز ہے میرے لیے بھی دعا فرمائے. امیر کائنات حضرت رسول خدا نے ارشاد فرمایا اللہم بحق علی اشفع. 3 یا 4 بندوں کے متعلق روایت ہے کھڑے ہوئے رسول خدا نے یہی کہا. کہتے ہیں اچھا اب
جب انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ علی کے متعلق آپ نے دعا کی، پھر بھی واسطہ علی کا دیا، ہمارے لیے دعا کی، پھر بھی واسطہ علی کا دیا، یہ بات سوائے کے لوگ سوائے کے لوگ اپنی کتاب میں لکھتا ہے، جس نے کتاب اس لیے لکھی ہے کہ شیعوں پہ ٹکڑیاں گرے، توجہ ہے، صاحب سوائے کے لوگ اس کو لکھ رہا ہے۔ جب 4 بندوں کو متعلق رسول نے کہا اللہ میں سے بحق علی ہے، اللہ میں سے بحق علی ہے، ایک نے سوال کیا، رسول خدا فرماتے ہیں کہ تو نے پوچھا کہ علی کے لیے شفا کی دعا تو علی کا واسطہ، ہمارے لیے دعا پھر علی کا واسطہ۔ رسول فرماتے ہیں اگر میں نے دعا کرنی ہے میں واسطہ علی نہ دوں گا، اور جو ہے میں نے اللہ اپنا واسطہ، اپنے لیے دعا، علی کا واسطہ، اس لیے کہ علی کا واسطہ وہ ہے، غور ہے، جو حق ہے، اور اللہ کا بھی اس کو رد کرتا ہی نہیں ہے، اس لیے اور پھر یہی علی جو حق بھی ہے، توجہ، اور اللہ کی بارگاہ میں اتنا برگزیدہ علی ہے، وہ علی جب دعا کرتا ہے مناجات میں کہتا ہے یا اللہ مجھ علی کو نہ تو تیری جہنم کا ڈر ہے، غور ہے یا نہیں، نہ تیری جنت کا لالچ ہے، اگر میں تو تیری عبادت کرتا ہوں اس لیے کہ تو لائق عبادت ہے، پھر مجھے جملہ کرنے کا حق دو گے۔ ارے جس کے سامنے اتنا با کمال علی جھکتا ہے وہ علی کا رب نکلا عظیم ہوگا، توجہ ہے، وہ اللہ علی کا رب کتنا عظیم ہوگا۔ عزیزان گرامی یہ وہ ہستیاں ہیں جس نے توحید کی بھی پہچان کروائی، نبوت اور رسالت کی بھی۔ خدا آپ کو سلامت رکھے۔ جناب ثانی زہرا وہ بی بی جس کے بہت سے القابات ہیں، عقیلۃ القریش، ثانی زہرا، شریکۃ الحسین، ام المصائب، محرومۃ المشرف۔ علماء مقاتل لکھتے ہیں، کسی نے سوال کیا کہ محرومۃ المشرف کسے کہا جاتا ہے؟ معصوم نے ارشاد فرمایا محرومۃ المشرف ایسی بی بی کو کہا جاتا ہے جس نے ولادت سے لے کر شہادت تک کبھی کوئی خوشی نہ دیکھی۔ اجرکم اللہ فرماتا ہے کہ اتنی مصیبتیں اور دکھ اس بی بی پر آئے کہ ابھی پہلی مصیبت اور دکھ کو نہیں بھولتی تھی کہ دوسری مصیبت اور دکھ آ جاتا تھا۔ فرمایا کہ ابھی اس بی بی کا 4 سال کا سن تھا یا گھر سے ماں زہرا کا جنازہ ہوتا۔ اجرکم اللہ کوشش کرنا کہ ہر آنکھ کا وضو ہو جائے۔ ابھی ماں زہرا کے جنازے کو نہیں بھولی تھی، یا وہ روایت پڑھتا چلو کہ ابھی 3 یا 4 سال کا سن تھا کہ زخمی پہلو لے کر دربار سے ماں آئی۔ بی بی آ کر مصلی عبادت پہ جب بیٹھی، چھوٹی فاطمہ حجرے میں تھی، جب یہ بی بی باہر آئی تو دیکھا کہ کوئی سفید سر والی ضعیفہ ہے، تو تشریف فرما ہے۔ جناب زینب تڑپ کے کہتی ہے ضعیفہ تجھے نہیں پتا کہ یہ مصلی میری ماں زہرا ہے؟ جب کہا تجھے نہیں پتا، بی بی نے کہا کہ زینب بیٹی پہچان میں تیری ماں زہرا ہوں۔ دیکھ کے بی بی کہتی اماں تھوڑی سی دیر میں اتنی بڑی تبدیلی، جب آپ دربار میں گئی تھی آپ کے سر کے بال سیاہ تھے، واپس آئی ہوں تو یہ سفید ہو گئے۔ تڑپ کے بی بی کہتی ہیں جو دربار کی حالت دیکھ کر آئی ہوں نہ مجھے حسین بچتا نظر آتا ہے نہ تیری چادر رکھنے نظر آتی ہے۔ عزادارو ابھی ماں زہرا کے زخمی پہلو کو نہیں بھولی تھی، یا ماں کا جنازہ ہوتا ابھی ماں کے جنازے کو نہیں بھولی تھی، عزادارو ابھی ماں کے جنازے کو نہیں بھولی تھی، یا ادھر سے یہ اعلان ہو گیا کہ امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ مدینہ کو چھوڑو، 28 سفر کو مدینہ چھوڑنا بھی نہیں بھولی تھی، اس سے رو رہی تھی یا آپ سے لجا کوئی احرام توڑے، ابھی احرام کے توڑنے کو نہیں بھولی
پہنچی تھی منزل سعدیہ پر، جناب مسلم کی شہادت کو سنا۔ ابھی مسلم کی شہادت کو رو رہی تھی، دو کربلا میں آ گئی، دو کربلا میں آنے کو نہیں بھولی تھی، ساتویں کو پانی بند ہو گیا، ابھی پانی بند ہونے کو رو رہی تھی، یا صبح عاشور علی اکبر نے آزان میں کہا اللہ اکبر، ابھی علی اکبر کی آزان کو بھول رہی تھی، یا 10 محرم کا سورج ادھر سے جناب ہور کا جنازہ آیا، ابھی ہور کے لاشوں کو نہیں بھولی تھی، یا عثمان بن عفان کا لاش آیا، ابھی اس کو رو رہی تھی، یا ادھر سے جناب قاسم کے ٹکڑے آئے، ابھی قاسم کے ٹکڑوں کو رو رہی تھی، یا ادھر جناب علی اکبر کے سینے میں برچھی لگ گئی، ابھی علی اکبر کی برچھی کو نہیں بھولی تھی، یا عثمان کے گلے میں تیر لگا، ابھی تیر کے لگنے کو رو رہی تھی، یا عباس کے خیر بازو کے سین سے زمین پہ آیا، تیر پکڑ کر کے لیے باہر ہو جاوا، ہائے ہو میرا پردہ، ابھی پردے کو رو رہی تھی، یا ادھر سے اعلان سنت کو لگا حسین مارا گیا، ابھی حسین کی شہادت کو رو رہی تھی، یا اسلام خلیفہ آئے خیام کو آگ لگے، ابھی خیموں کی آگ کو نہیں بھولی تھی، چادروں کو روم دیا گیا، ابھی چادر کے رومنے کو نہیں بھولی تھی، کیا وہ ہاتھ میرے سے آگے، ابھی رسیوں کو نہیں بھولی تھی، کوفے کا بازار آیا، ابھی کوفے کے بازار کو نہیں بھولی تھی، ابن اسحاق کا دربار آ گیا، ابن اسحاق کے دربار کو نہیں بھولی تھی، یا شام کا بازار، شام کے بازار کو نہیں بھولی، یا باب صاحب نے 3 گھنٹے کا سفر کرا، جب 30 مرتبہ بلایا گیا، کہہ دیا یا علی مدد، جب یا علی مدد کہا، جناب منصور کہتی ہے میں آپ نے بابا کو کربلا میں نہیں پکارا، عباس کی سوچا بابا کو نہیں پکارا، بھیا جو تیرا سبر علی بابا کو مدد کری نہیں پکارا، اکبر کے سینے میں برچھی علی بابا کو نہیں پکارا، شام علی پر جاتے لوگ بابا کو نہیں پکارا، یہاں بابا کو پکارا رہی ہو، میرے نہیں پتا کون دیا کرے گا کون نہیں، اور لوگ علی کی بیٹی کرتی ہے، میں کیا بھول 21 سولو بابا نے رسیلت کی تھی، جب مستقل کریم مقام آئے، مجھ سبر علی کو ملا دینا، اس سے مستقل مقام کیا، میں علی کی بیٹی اور یقین کر رہا ہوں، اجر تمہارا اللہ، میں علی کی بیٹی اور شرابی کا جوان، بس ازادارو، ابھی شرابی میں دربار ہو رہی تھی، آخری ابھی نہیں ہوئی تھی، یا قیدیں چھوڑی ختم، جب قیدیں چھوڑیاں شرطیں کی دینے لگے، کہا کہ وہ یہ سر واپس ہی ہو، آزادہ سر ہے، لیکن ایک ایسا سر تھا معافی مانگے جو معافی کے لیے ہوئے، ایک ایسا سر سید سجاد نے اٹھایا، اٹھا کر ہاتھ میں رکھا، جناب مخدوم کبھی سر کو ایسے کرتی ہیں کبھی ایسے کرتی ہیں، ادھر پلٹ کر کے کہتی ہیں کہ بیوہ سجاد یہ کس کا سر میرے ہاتھوں میں رکھ دیا، کہا اما نہیں پہچانا یہ تیرا دین عباس ہے، دین دیکھے جب میں نے خاصی کو میدان میں بھیجا تھا، اس سے پر خاصی ایسا تو نہیں تھا، سجاد ہوئے کہتے اما باقی سارے سر میرے لیزا تھے، میرے چچا کا سر تھوڑے بھی گردن کے ساتھ کربلا سے اٹھا خونہ کے شام تک پتنی کی تیری کربلا زمین پر لگا، اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون اللهم بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها یا رب العالمین محمد و آل محمد کا واسطہ ہماری اس قلیل عبادت کو کثیر میں شمار فرما، جو ذکر اہل بیت کی اس سے پہلے جو قرآن مجید کی تلاوت کی گئی، یا اس کے علاوہ مرحومین کے لیے جہاں جہاں پہ بھی عمل خیر کیا گیا ہے، اس تمام کو 4 معصومین شہداء کربلا کی خدمت میں تبرک و ہدیہ پیش کرتے ہیں، اور اس کے عوض میں وہاں سے جو ثواب کثیر ملے، جتنے حاضرین مومنین و مومنات موجود ہیں، ان تمام کے مرحومین بالخصوص جن مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے عالیہ مجلس برپا کی گئی ہے، ان تمام مرحومین کے نامہ اعمال میں درج فرما، اس کے صدقہ میں مرحومین کے درجات کو بلند فرما، اپنے جوار رحمت میں اللہ مقام عطا فرما، آخرت کی منازل آرام دہ فرما،
عذاب قبر فشار قبر سے نجات فرما، جنت الفردوس میں اعلی علین مقام عطا فرما، مقروضوں کے اپنے خزانہ خیر سے قرض ادا فرما، بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عالی عطا فرما، جنہیں روزگار یا کاروبار دی اس میں جو پریشانیاں ہیں، اسی مسافر شان بیوی کی پریشانیوں کا صدقہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ آل محمد کا واسطہ ہم سب کو نام کا نہیں بلکہ کام کا شیعان علیم حکمران اہل بیت اور عزادار حسینی بننے کی توفیق عطا فرما، مذہب حقہ کا بول بالا فرما، دشمنان اہل بیت کو نفس و نابود فرما، موالیان حیدر قرارزدار امام حسین کی محافظت فرما۔ تجھے واسطہ اپنی عزت ذوالجلال کا حجت دولا بقیت اللہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، دنیا میں امام علیہ السلام کی زیارت اور آخرت میں شفاعت نصیب فرما۔ اللہم اجعلنا من سردار الحسین علیہ السلام، اللہم اجعلنا من انصار الحسین علیہ السلام، اللہم لا تفرق بیننا وبین الحسین علیہ السلام، اللہم ثبتنا علی ولایت علی ابن ابی طالب، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تمام مومنین و مومنات مرحومین کے لیے الفاتحہ۔